ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کل 12ویں جماعت کے امتحانات منعقد کیے ریاستی سرکار کے اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے. آپ کو بتا دیں کہ اس بیڈ میں ایک واحد بچی ایسی ہے جو اولڈ ٹاؤن بارامولہ سے جس کا تعلق ہے, جس کے ایگزام مس ہوئے. خبروں کے مطابق اس بچی کے ایگزام جو مس ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بارامولہ پبلک اسکول, کیونکہ اس بچی کو رول نمبر سلپ فراہم نہ کی گئی, جو کہ ایک قابل افسوس واقعہ ہے. بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بارامولہ پبلک اسکول کے پرنسپل غلام مہدین صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہدین صاحب, انسان کو تو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ مہدین صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ رہی کہ آپ نے اس بچی کو رول نمبر سلپ فراہم نہیں کری؟ دیکھیے, ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس بارے میں بات کی, رول نمبر سلپ کے بارے میں. ہم نے رول نمبر سلپ کا انکار نہیں کیا. ہم نے آپ یہ مت کہیے کہ ہم نے انکار کیا کہ اس کو رول نمبر سلپ نہیں دے دی. اور جو آپ درد دل کی بات کر رہے ہیں, درد دل کے لیے ہی یہ اسکول بنا ہے. اس اسکول کے پیچھے جو باڈی ہے, اوقاف اسلامیہ ہے, دوسری کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, جو بھی افراد ہیں, انہوں نے اس اسکول کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ جو کمی ہم میں ہے, ہماری کمیونٹی میں جو کمی ہے, جو ہمیں چاہیے وہ یہاں بچے کو ملے. یہ اسکول پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ اسکول دوسرے پرائیویٹ اسکولز کی طرح آمدنی کے لیے نہیں بنایا گیا. اور میں اپنی ذات آپ کو کہوں کہ میں ایز چیف ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہو گیا ہوں. میں نے بھی یہ اسکول جو ہے اس لیے جوائن کیا ہے کہ میں نے اس مشن کو جوائن کیا ہے. میں یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں. مہدین صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ہم آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کویشچن نہیں اٹھا رہے ہیں, بلکہ اس بچی کا ایگزام تو مس ہوا, وہ آپ بھی جانتے ہیں. جی, اس کا جواب مجھے دیے, اس کا جواب ان کے پیرنٹس کو آپ دیجیے. جی دیکھیے, یہ بچی کا جو ایگزام مس ہوا, میں اس کو پیورلی مانوں گا کہ یہ پیرنٹس کی اگنورنس کی وجہ سے, پیرنٹس کی لاپرواہی کی وجہ سے. 2 سال تک اگر بچی یہاں ہے, کبھی وہ یہاں نہیں آئے, کبھی ان نے اس کی فیس نہیں بھری, پھر بھی یہ اسکول ہے, یہ اسکول ہی ہے, یہ بارامولہ پبلک اسکول ہی ہے جس نے 2 سال بچی کو آگے لیا. 2 سال پوری فیسلٹیز کو دیتے رہے وداؤٹ اینی فیس. پیرنٹس نے کیئر نہیں کیا, کم سے کم آپ کیئر کرتے. ہم ہی تو کیئر کر رہے ہیں 2 سال سے. اور رول نمبر سلپ نہیں دی نا اس بچی کو. رول نمبر سلپ ہم نے, دیکھیے ہم نے, آپ پھر مجھے غلط بات کہہ رہے ہیں. رول نمبر سلپ کے لیے میں نے کبھی بھی اس کو انکار نہیں کیا, کسی نے انکار نہیں کیا. کیئر کی بات, لیکن ہمارے پاس وہ رول نمبر سلپ لینے کے لیے نہیں آئے, اور وہ لاسٹ آور پر آ گئے 2 بجے, جبکہ اس بچی نے پریکٹیکل کا بھی ایگزام, آپ سوچ لیجئے, اس نے انٹرنل کا جو پریکٹیکل ہے ایگزام اس نے نہیں دیا. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود ہی جو ہے ڈراپ کیا, ایگزام سے ڈراپ کیا, بیکاز شی ہیز ناٹ اپیئرڈ ان دی پریکٹیکلز, انٹرنل پریکٹیکلز, تو وہاں وہ ایبسینٹ ہے. پھر آپ نے کیسے بورڈ میں فارم بھروایا ان کا؟ دیکھیے, آپ شاید نہیں جانتے ہیں کہ بورڈ کا فارم بہت پہلے بھرا جاتا ہے. انٹرنل ایگزام تو اب ہے نا, یہ تو اب ہو گیا, 2 دن پہلے کی بات ہے, جس میں وہ, یہ آپ جان لیجئے, پہلے بورڈ کا جو فارم ہے وہ پہلے بھرا دیا جاتا ہے. بورڈ کا فارم پتا تھا کہ بچی آتی نہیں ہے, آپ نے کیسے الاؤ کیا ان کو؟ آتی تھی, یہ نہیں, یہ میں نے نہیں کہا کہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے ہٹ رہے ہیں. آپ نے بولا کہ کبھی نہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط کوشچن مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ڈونٹ آسک می رانگ کوشچنز. دیکھیے, پلیز لسن ٹو می. آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, آئی ایم ناٹ اے ویگابونڈ. آپ میری بات سنیے. میڈیا میں ہیں آپ, اچھی بات ہے, میں میڈیا کی قدر کرتا ہوں, لیکن آپ ایجوکیشنسٹ کی بھی قدر کیجیے. کرتے ہیں, لیکن سر انسانی مسئلہ, ایک کریئر کا مسئلہ, ایک مستقبل کا مسئلہ ہے. مسٹر Shahid Imran, you have been my student, you know my credibility. Right, sir. I am not raising questions about your credibility, sir. Please. See, my simple question. آپ ان کے پیرنٹس کو جواب دیجیے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, پبلک اسکول بارامولہ. I am giving answer to the same question. I am telling you that it's the ignorance of the parents. They didn't come for the roll number slip right in time. کل ان کا پہلا پیپر تھا, اور کل میرے پاس پہلی بار 2 سال میں ایک بندہ آتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں, پہلی بار, اور وہ بھی 2 بجے اس بچی کا پیپر ہے, اور وہ میرے پاس 12:30 بجے آ جاتا ہے کہ مجھے رول نمبر سلپ چاہیے اور میری فیس بقائے. میں نے کہا آپ نے اب تک رول نمبر سلپ کیوں نہیں لی, آپ اب تک کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ فیس بقائے تھی, میں نہیں آ پا رہا تھا. Let us discuss this issue. کیا مالی بدحالی کا شکار ہونا کوئی جرم ہے سر؟ اگر پلیز میرا آنسر سنیے آپ اس بات کے لیے. آئی نو دیٹ فیملی, وہ جو فیملی ہے ان میں کوئی مالی بدحالی نہیں ہے, یہ آپ مت کہیے. کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان نے فیس نہیں بھری, یہ آپ مت کہیے, کیونکہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ اس کی جو فیس ہے یہ ماما کے پاس رہتی ہے, وہ اس کی فیس بھرتے تھے, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا آپ باپ ہیں اس کے, آپ کو کیسے نہیں پتا ہے کہ بچے کی فیس نہیں بھری جاتی ہے؟ جی. تو جب وہ میرے پاس آئے 12:30 بجے, 2 بجے بچی کا ایگزام ہے,
ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। 12:30 बजे इसका बाप आता है मेरे पास कि मुझे रोल नंबर स्लिप चाहिए। मैंने कहा आप ले लीजिए। कहा मुझे 40,000 बकाया है, मैं कैसे भर सकता हूं? मैंने कहा आप कितना भर सकते? कहा 10-15 हज़ार में भर सकता हूं इस वक्त। मैंने कहा जाइए आप भरिए, जितना आप भरना चाहते हैं तो ये बैंक में आपको भरना है, अभी भरिए और रोल नंबर स्लिप ले लीजिए। जिसके पास ये रोल नंबर स्लिप थी उसको मैंने साथ दिया, उसको मैंने साथ दिया। ठीक है सर, अगर उनके पास 10-15 हज़ार भी नहीं होते, कम से कम आप उनकी सर्टिफिकेट कल को बंद रख सकते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है। देखिए आप एज्यूम करते हैं, एजम्पशन करते हैं अगर उनके पास नहीं होते। जब वो वहीं से कहते हैं कि मैं 10-15 हज़ार लाया हूं, मैं बढ़ दूंगा। हाउ कैन यू स्टॉप समबडी फ्रॉम एजुकेशन? माय सिंपल क्वेश्चन, पीपल वांट टू नो। I have not stopped anybody from the education. Your question is again wrong. We have not stopped her from the education. उसका बाप खुद कह रहा है कि मैं 15,000 भरूंगा। मैंने कहा भर दीजिए। It's open now. She has missed her exam. It's open. It's because of her parents' ignorance, क्योंकि वो फिर आए नहीं यहाँ। फिर भी मैंने बंदा उसके पीछे भेजा। वो उसकी दुकान पर गया, दुकान पर वो अपना काम कर रहे थे। मेरे बंदे ने, मेरे इंचार्ज एग्जामिनेशन ने उसे कहा कि आप क्यों नहीं आए? उसने कहा कि मैं अभी आपके पास मेरा भाई आएगा, वो आपसे रोल नंबर स्लिप ले लेगा। फिर भी नहीं आया, कोई नहीं आया। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये आपका बच्चा होता तो आप कैसे महसूस करते उनका एग्जाम मिस हुआ है? देखिए ये मत कहिए कि मेरा बच्चा, वो मेरी बच्ची है, वो मेरी बच्ची है। इसीलिए तो आपने रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं दी? इसीलिए तो मैंने रोल नंबर स्लिप का इनकार नहीं किया। मैंने यहीं से उसको बंदा भेजा, वहां से कोई नहीं आ रहा था। मैंने यहीं से बंदा उसको भेजा कि आओ और रोल नंबर स्लिप ले जाओ, बट ही डिडंट कम। आप क्या कहते हैं? आए थे वो, आपने जलील करके उनको निकाला यहाँ से। ये आप गलत कह रहे हैं। आपको किसने कहा? उनकी बात आपने मान ली, मैंने उनको जलील किया। यहाँ की बात नहीं मानता हूँ मैं, आपकी भी बात सुनता हूँ, उनकी भी बात सुनता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। बिफोर मैन एंड गॉड, आपको लगता है कि मैं किसी को जलील कर सकता हूँ? बिफोर मैन एंड गॉड टेल मी। नहीं, बताइए। नहीं, ये उनका वर्जन है, ये उनका वर्जन है क्या? सर आप ये कॉन्फेस करते हैं कि वो आए थे मेरे पास आए थे, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं 15,000 भरूंगा। मैंने कहा जाइए भरिए और रोल नंबर स्लिप ले जाइए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं भाई को भेजूंगा। मेरे बंदे को वहां कहा, मैंने पीछे उनके बंदा भेजा, लेकिन बाद में उनका भाई भी नहीं आया। तो हमने एज्यूम किया कि शायद उनको एग्जाम ही नहीं देना, उन्होंने इंटरनल भी नहीं दिया है, ये एग्जाम भी नहीं देना होगा। और क्या हम करते हैं बताइए मुझे। एज्यूम किया, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात कर रहे थे पब्लिक स्कूल बारामूला के प्रिंसिपल गुलामुद्दीन साहब। इनका यही मानना है कि जो एक बच्ची के करियर का मसला कल यहाँ पे बारामूला में पेश आया, जिस एक मुस्तकबिल ज़ाया हुआ, हम आपको यही बता दें कि रियासती सरकार के जो वजीर तालीम है नईम अख्तर साहब, उनका यह मानना है कि इस बच्ची के लिए हम एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे बच्चों का फ्यूचर ऐसे ज़ाया ना हो। अगर किसी के पेरेंट माली बदहाली के शिकार हो रहे हैं, अगर किसी के पेरेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्कूल की फी, प्राइवेट स्कूलों की मोटी फी अदा करें, तो ये कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। कैमरामैन वानी माजिद के साथ शाहिद इमरान, केबीसी न्यूज़, कश्मीर, बारामूला।